سوچیں کہ آپ دنیا کے کنارے کھڑے ہیں، آس پاس صرف طوفانی سمندر ہے اور میلوں دور تک کوئی انسان نہیں۔ آپ کے ساتھ صرف ایک پتھریلی عمارت ہے، ایک لائٹ ہاؤس جو سمندر کی اندھیری رات میں جہازوں کے لیے روشنی کا اکلوتا سہارا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیتا ہے اور بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا اور کھانے پینے کی سپلائی ختم ہو جائے اور کوئی مدد نہ پہنچ سکے، تو وہاں رہنے والے انسان کا کیا بنتا ہے؟ یہ ہے ان لوگوں کی کہانی جنہوں نے یہ سب برداشت کیا، وہ لوگ جنہیں دنیا نے لائٹ ہاؤس کیپرز کہا، لیکن حقیقت میں وہ سمندر کے گمنام سپاہی تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے دنیا کے سب سے الگ تھلگ لائٹ ہاؤسز کی حیرت انگیز اور خوفناک دنیا میں، جہاں انسان نے نہ صرف قدرت کی طاقتوں کا مقابلہ کیا بلکہ تنہائی اور خوف کے سب سے بڑے امتحان بھی دیے۔ یہ ہے زندہ رہنے کی وہ سچی کہانیاں جن پر یقین کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کو صرف ایک عمارت سمجھنا بہت بڑی بھول ہے۔ یہ دراصل ایک مورچہ ہے، ایک قلعہ ہے جو سمندر کی وحشت کے بیچ انسان کے حوصلے کی علامت بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ لائٹ ہاؤسز ہمیشہ سے ہی سمندر میں جہازوں کے لیے زندگی اور موت کا فرق ثابت ہوتے آئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یا طوفان کے شور میں یہی روشنی جہازوں کو تباہ کن چٹانوں سے بچاتی تھی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ لائٹ ہاؤس اتنے الگ تھلگ مقامات پر تعمیر کیے گئے کہ وہاں تک جانا بھی جان جوخم کا کام تھا۔ ذرا امیجن کریں کہ ایک لائٹ ہاؤس جو کسی چھوٹی سی چٹان پر بنا ہے، جس کے ارد گرد ہر وقت سمندر کی لہریں ٹکرا رہی ہیں، یا پھر وہ لائٹ ہاؤس جو کسی ایسی پہاڑی پر کھڑا ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہی دنوں کا سفر درکار ہے۔ ایسی جگہوں پر تعینات ہونے والے کیپرز گویا اپنی مرضی سے دنیا سے کٹ کر زندہ رہنے کا انتخاب کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ صرف نوکری نہیں بلکہ قربانی، برداشت اور ہمت کا امتحان تھا۔ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ آخر کوئی انسان اپنی خوشی سے ایسی تنہائی کیوں قبول کرتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات تھی۔ کچھ لوگ سمندر کے قریب رہنے کو پسند کرتے تھے، کچھ کو یہ نوکری اس لیے اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے دور اپنی الگ دنیا میں رہ سکتے تھے، لیکن زیادہ تر کے لیے یہ ایک فرض تھا، دوسروں کی جان بچانے کا فرض۔ یہ کیپرز جانتے تھے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں تو درجنوں جہاز اور سینکڑوں زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اسی جذبے نے انہیں سب کچھ سہنے پر مجبور کیا۔ لائٹ ہاؤسز پر سب سے بڑی آزمائش طوفان ہوتے تھے۔ طوفان، یہ لفظ سنتے ہی شاید آپ کے ذہن میں بارش اور ہوا کا خیال آئے، مگر جو طوفان ان لائٹ ہاؤسز پر آتے تھے وہ کوئی عام طوفان نہیں ہوتے تھے۔ ایک کیپر نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ جب سمندر چیختا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان اور زمین ایک ساتھ گرج رہے ہوں، دیواریں لرزتی ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ لمحہ ہمارا آخری ہے۔ کئی بار پانی عمارت کے اندر تک بھر گیا، کئی بار طوفانوں نے چراغ بجھا دیے اور کیپرز کو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے پڑے تاکہ دوبارہ روشنی جلا سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر چراغ بجھا تو درجنوں جہاز اندھیروں میں ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک مشہور لائٹ ہاؤس سے ایک کیپر نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ جب طوفان آیا تو ایسا لگا جیسے زمین ہی ہل رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ یہ عمارت گر جائے گی اور ہم سب سمندر میں بہہ جائیں گے۔ لیکن طوفان ہی واحد خطرہ نہیں تھا۔ کبھی ویل مچھلی اتنی قریب آ جاتی کہ لائٹ ہاؤس ہلنے لگتا تھا، کبھی ہزاروں پرندوں کا جھنڈ عمارت پر ٹوٹ پڑتا اور کیپرز گھنٹوں ان کے شور اور حملوں سے لڑتے رہتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سپلائی شپ وقت پر نہ پہنچ پاتی، ایسے میں کھانا، پانی اور ایندھن ختم ہو جاتا۔ کیپرز کو بارش کا پانی جمع کر کے پینا پڑتا تھا، پرندے یا مچھلی پکڑ کر کھانا پڑتا اور جو دستیاب ہوتا اسی پر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن شاید سب سے بڑا امتحان یہ سب نہیں تھا، بلکہ وہ خاموشی تھی جو ہر وقت ان کے ارد گرد چھائی رہتی تھی۔ اکیلے پن کا دباؤ انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے۔ کئی کیپرز نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہ خود سے باتیں کرنے لگتے تھے، کچھ کو ایسا لگتا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی
है और कुछ को तो रात के अंधेरे में अजीब आहटें सुनाई देती थी, हालांकि वो जानते थे कि वहाँ कोई भी नहीं है। ये इंसानी दिमाग का खेल था या फिर कुछ वाकई मिस्टीरियस था, ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। अकेलेपन में इंसान का दिमाग अजीबोगरीब खेल खेलने लगता है। कई कीपर्स ने अपनी याददाश्तों में लिखा कि वो बार बार अपनी फैमिली की तस्वीरें देखते, उनसे बातें करते जैसे वो सामने ही मौजूद हो। कुछ को तो रात के अंधेरों में खिड़की के बाहर इंसानी शक्लें दिखाई देती या दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, और जब वो बाहर निकलते तो वहाँ कुछ भी ना होता। ऐसी कहानियां सुनकर आज भी रिसर्चर्स हैरान हैं कि आखिर ये सब महज दिमाग की तख्लीक थी या इन लाइट हाउसेस के गिर्द वाकई कोई मिस्टीरियस ताकत मौजूद थी। दुनिया का सबसे मशहूर वाकया स्कॉटलैंड के फिलानान आइसलैंड लाइट हाउस से जुड़ा है। हुआ ये कि 1900 में जब सप्लाई शिप वहाँ पहुंची तो तीनों कीपर्स गायब थे। दरवाजे अंदर से बंद नहीं थे, खाना मेज पर रखा हुआ था और रोशनी का चिराग जल रहा था, लेकिन इंसानों का कोई सुराग नहीं मिला। ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हुआ। कुछ कहते हैं कि वो तूफान में बह गए, कुछ के मुताबिक वो एक दूसरे के हाथों मारे गए, और कुछ के नजदीक ये कोई मिस्टीरियस राज है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कभी वापस नहीं मिले। इतनी सख्त आजमाइशों में भी कुछ कीपर्स ने जिंदा रहने के लिए अपने तरीके इजाद किए। कुछ डायरी लिखते ताकि जहन हल्का रहे, कुछ मौसीकी के आलात साथ रखते और तन्हाई में धुनें बजाते, जबकि कुछ लकड़ी को तराश कर छोटे मॉडल बनाते। ये सब उनके लिए सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं था, बल्कि एक तरह से जिंदगी को थामे रखने का सहारा था। ये छोटी छोटी आदतें ही थी जिन्होंने कई लोगों को पागलपन से बचाया। लाइट हाउस कीपर्स ने अपनी जाती जिंदगी कुर्बान करके दूसरों की जिंदगियां बचाई। कई कीपर्स ने महीनों बल्कि सालों तक अपनी फैमिली को नहीं देखा, वो सिर्फ खत लिख सकते थे, वो भी कभी कभी जब सप्लाई शिप पहुंचती। उनकी बीवियां और बच्चे अक्सर बरसों तन्हाई सहते थे, लेकिन इन सब कुर्बानियों के बदले ये कीपर्स जहाजों के लिए उम्मीद का चिराग थे। उनके जलाए गए लाइट ने हजारों जहाजों को रास्ता दिखाया और न जाने कितनी जानें बचा ली। ये वो गुमनाम हीरो थे जिनकी कहानियां ज्यादातर दुनिया ने कभी नहीं सुनी। आज के दौर में दुनिया के ज्यादातर लाइट हाउस ऑटोमेटेड हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कहानियां भी मिट जाएंगी? नहीं, ये कहानियां आज भी जिंदा हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइट हाउसेस की कहानियां नहीं, बल्कि इंसानी हौसले, कुर्बानी और सब्र की कहानियां हैं। इंसान कितना भी तन्हा हो जाए, वो जिंदा रहने के तरीके तलाश कर ही लेता है, और जब दुनिया अंधेरों में डूबी हो तो एक छोटी सी रोशनी भी सब कुछ बदल सकती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अलग थलग लाइट हाउस कीपर्स की नाकाबिले यकीन कहानियां। अब सवाल ये है कि अगर आपको जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि आपको महीनों के लिए समंदर के बीच एक लाइट हाउस में अकेले रहना पड़े, तो क्या आप ये चैलेंज कबूल करेंगे या चंद दिनों में ही हौसला हार जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया।